السلام علیکم۔ ہم منیر نیازی صاحب کا شعر تو اکثر سنتے ہیں کہ اکثر ان کو تاخیر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تاخیر کی عادت کیوں ہے اور ہمیشہ دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ یا یہ کسی کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے وقت نہیں ملتا، یا اس کو میں بعد میں کروں گا اور وہ بعد کبھی نہیں آتا۔ دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہوتا ہے کہ ہم تاخیر کر دیتے ہیں؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر محمود رحمان اور صدف تفسیر۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اچھا، تو ہم پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ صدف، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ دیر کر دینے کی عادت جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے لیزینس، سستی، اور ایک ہوتی ہے پروکرسٹینیشن، جس کو ہم تاخیر کرنا کہتے ہیں۔ اگر ہم دونوں کو بہت ہی آسان الفاظ میں دیکھتے ہیں تو جو لیزینس ہے وہ فزیکل ہوتی ہے، اور جو پروکرسٹینیشن ہے وہ سائیکولوجیکل ہوتی ہے۔ جو پروکرسٹینیشن کی بیسیکلی ہیبٹ ہے، وہ زیادہ تر جو تصور کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جسٹ بیکاز آف ٹائم مینجمنٹ ہے۔ حالانکہ یہ کنسیپٹ جو ہے یہ ایک میتھ ہے کہ جو آپ کی پروکرسٹینیشن کی ہیبٹ ہے دیٹ از جسٹ بیکاز آف ٹائم مینجمنٹ، آپ ٹائم نہیں مینیج کر پا رہے ہو۔ اٹ از بیسیکلی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور نیگیٹو ایموشنس۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ پروکرسٹینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ آپ کے نیگیٹو ایموشن ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسیکیورٹی ہو سکتی ہے، بورڈم ہو سکتا ہے، اور جو ہے نا وہ اس کے علاوہ ڈفرنٹ کائنڈز آف جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ نیگیٹو ایموشنز آ جاتے ہیں۔ اب جب بھی پروکرسٹینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیگیٹو ایموشن ہوتا ہے۔ تو بیسیکل جو پروکرسٹینیشن کی ہیبٹ ہے دیٹ از جسٹ بیکاز آف یور نیگیٹو ایموشنز۔ تو اگر ہم دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم مینجمنٹ کو، پروکرسٹینیشن کو اور لیزینس کو جو ہے نا وہ انٹر ریلیٹڈ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں، اور تینوں کو اگر ہم دیکھیں تو اٹ سیلف ایک واسٹ ٹاپک بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ ان تینوں ٹرمز کو کیسے جدا کریں گے؟ ان کو سمجھنے میں کیسے آسانی پیدا کریں گے؟ ہاں، واقعی لیزینس تو یہ ہے کہ آدمی کو ویسی سستی کال لی اور وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، پڑا رہتا ہے، اور وہ تو سمجھنے والی بات ہے۔ ایک پروکریسٹینیشن ہے جو تاخیر ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹالنا کسی ایک کام کو، اور یہ جو ٹالنا ہے یہ تقریباً 80% لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں کر لوں گا، کچھ بعد دیر میں میں کر کر لوں لوں گا۔ اس کے ہو سکتے ہیں ریزنز۔ اور تیسرا ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ یہ اس لیے ریلیٹڈ ہے پروکریسٹینیشن کے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، بعد میں کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا ان کی پھر عادت پختہ ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں، جب میں اس کو اچھی طرح سے کروں گا، پرفیکشنزم ہوتا ہے۔ پھر یا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ویلیڈیشن چاہتا ہے کہ لوگ اسے کہیں اور منتیں کریں کہ یار یہ کام کب سے پڑا ہے، آپ کریں، ان کی توجہ چاہتا ہے۔ یا پھر وہ لوگوں کو مینپولیٹ کرنا چاہتا ہے کہ جی جیسے ریڈ ٹیپزم ہوتا ہے ہمارے یہاں ہے کہ فائلوں کو چلانے کے لیے پہیا اس کو لگائیں گے تو پھر فائل چلے گی، ورنہ وہ پڑی رہے گی۔ انصاف میں بھی تاخیر ہوتی ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، کہ اگر آپ انصاف میں تاخیر کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو بعد میں کافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں آٹومیٹیکلی کام درست ہو جائے گا، تو آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا، آپ کو کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صدف، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ کیا بات ہے؟ بیسیکلی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا ذہن اس ٹائم پہ آپ کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا یہ کام کرنے کا۔ اٹس آل اباؤٹ یور ڈیلی لائف روٹین، کہ آپ جو ہے نا وہ پروکرسٹینیشن کی جو ہیبٹ ہے وہ اپنے اندر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ لوگ اس چیز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، آج کا کام کل، کل کا کام پرسوں، اور پھر ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ابھی اتنا زیادہ ڈیلے ہو گیا تو اب اس کو کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ یور سائیکولوجیکل کنڈیشن۔ جسٹ ٹرائی ٹو لک اپون یور سیلف، کہ جس ٹائم پہ آپ یہ بات کر رہے ہو کہ آپ کا وہ کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، اس ٹائم پہ آپ کی جو ہے نا وہ سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا ہے، یا جو آپ کا موڈ سوئنگ ہے۔ دیکھیں، آپ جو ہے نا وہ دو موڈس کے درمیان جو ہے نا وہ سوئنگ کر رہے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے کرنے کو، آپ کا دل نہیں کر رہا کرنے کو۔ آپ کرنا چاہ رہے ہیں سائیکولوجیکلی، بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ، اور یو آر ناٹ ایبل ٹو پرفارم دوز تھنگس۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ کیا چیز جو ہے نا وہ لیڈ کر رہی ہے۔ پروکرسٹینیشن کے اندر جو ہم سب سے پہلے چیز دیکھتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وائی۔ ہم سب سے بڑا جو ایک کوسچن مارک ہے وہ وائی پہ لگاتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کا دل نہیں کر رہا، دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ۔ کیوں نہیں کر رہا؟ تو جب بھی آپ کا دل نہیں کر رہا کام کرنے کا، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کام کرنے کا کیوں نہیں کر رہا۔ تو جب آپ کیوں پہ کام کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کی جو پروکرسٹینیشن کی ہیبٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کرنا تو چاہتے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے کہ یار کریں گے تو کیا ہوگا، میں باس کے دفتر میں جاؤں گا وہ ڈانٹ تو نہیں دے گا، اس کو میں کروں گا تو اس کا آؤٹ کم کیا نکل آئے گا، اس طرح کے مختلف خوف، انزائٹیز، اور کام نہیں ہو رہا، تاخیر میں جا رہا ہے۔ صحیح ہے۔
تو یہ بات اب اسٹوڈنٹ لائف سے شروع کریں گے. اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھیں کہ جب تک امتحان نزدیک نہیں آتا ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں تھے. پریکٹیکل کی نوٹ بکس ہیں وہ خالی پڑھی ہیں, پھر یہ ذہن میں ہوتا تھا کہ اتنی جلدی کیسے کریں گے, تو بس ایک رات پڑھ کے امتحان دینا. تو یہی پروکریسٹینیشن ہوتی ہے کہ آپ کا اگر کئی سال کا کام رکا ہوا ہے, 1 سال کا کام رکا ہوا ہے, تو آپ اس کو پھر آگے جب ہم آئیں گے اس کو ہم حل کیا ہے تو پھر اسی طرح ہی کریں گے کہ ہم. سر باسز یا مثال کے طور پہ کسی چیز کا خوف ہونا, آؤٹ کم سے ڈر لگنا. آؤٹ کم سے ڈر اسی لیے لگتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام مجھ سے صحیح ہو نہیں سکے گا. ایون باسز بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرفیکشنزم ان میں فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کام کو پرفیکٹ طور پہ کرنا چاہتا ہوں, لہٰذا میں اس کو بڑے آرام سے کروں گا, اور اس کا پھر ٹائم ہی نہیں آتا کرنے کا. لیکن وہ بگڑ بھی سکتا ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ وقت کا ایک ٹانکا بغیر وقت کے 9 ٹانکوں سے بہتر ہوتا ہے. کہ آپ شروع میں کام خراب ہوا ہے, آپ اس کو ٹائم پہ نہیں کرتے ہیں تو آگے چل کے وہ زیادہ کام خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک چیز جو آؤٹ کمز ہیں اس سے خوف ہونا, انزائٹی ہونا, فیئرز ہونا, اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سیلف کانفیڈنس, سمپل از دا آنسر. جتنا زیادہ آپ کو خود پہ اعتماد ہوگا اتنا زیادہ آپ فلرش کرتے جائیں گے. جسٹ ٹرائی ٹو کنسول یور سیلف دیٹ یس یو کین ڈو دیٹ. آپ نے سوچا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, جب آپ کے اندر وہ سوچ آ گئی نا, آپ کا 50% کام وہیں پہ ہو جائے گا. ابھی ہم جو آپ کا ایک پہلے کا کوشچن تھا کہ جو ہے نا ہمارے پاس 3 بیسیکلی چیزیں ہوتی ہیں. دیر آر 3 مین فیکٹر وچ لیڈ ٹو پروکریسٹینیشن, یا جو ہے نا وہ ہماری انزائٹیز کو یا فیئر کو لیڈ کر جاتے ہیں. سب سے پہلے پرفیکشنزم, اس کے بعد سیلف ڈاؤٹس, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا وہ سیلف اسٹیم کا لو ہونا. وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ 3 مین چیزیں آ جاتی ہیں. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دیز 3 تھنگس ان یور پرسنالٹی. اف یو آر ہیونگ آل دیز 3 traits in your personality, it means that it is the time جب آپ کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے. اچھا, پرفیکشن زیادہ سیکھ کرنا بھی غلط ہے؟ نو, اٹس ناٹ لائک پرفیکشنزم. آپ سیکھ کرو گے تو آپ جو ہے نا وہ غلطی کی طرف جاؤ گے. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے تو بالکل پرفیکٹلی کرنا ہے, 100% کرنا ہے, اور اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ 0% پہ رہیں گے. تو اپنا 100% اگر دینا چاہتا ہے اور ہو نہیں رہا تو وہ اس میں تو کسی کا کوئی قصور اس نہیں میں ہے. کسی کا قصور نہیں. اٹس آل اباؤٹ یور پرسنالٹی ٹائپ. دین کہ آپ پرفیکشنزم چاہ رہے ہیں اور پرفیکشنزم کو سیکھ, ٹھیک ہے, آپ نے پرفیکشنزم سیکھ کرنا ہے, گو اہیڈ, جسٹ گو فار اٹ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ پھر اس پرفیکشنزم تک کس طریقے سے پہنچیں. یہ دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور سٹیپس لینا شروع کریں. اس کو پھر ہم سکسیسو اپروکسیمیشن کا نام دیتے تھے کہ آپ ایک بڑے گول کو جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے گولز میں ڈیوائڈ کرو, اور آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بیبی اسٹیپس لے کے اس پرفیکشنزم کو اچیو کر لو. کسی نے بھی آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا وہ پرفیکشنزم کو سیکھ نہ کریں. یو ہیو ٹو بی پرفیکشنسٹ ان یور گولز. آپ نے جو بھی گولز اچیو کرنا ہے, یو ہیو ٹو بی پرفیکشنسٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ. اب وہ چیز سیکھ کرو, لیکن پھر آپ یہ دیکھو کہ آپ وہ سیکھ کیسے کر سکتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. سیلف ڈاؤٹ سر, یہ اسی طرح ہے. سیلف ڈاؤٹ اسی طرح جو پرفیکشنزم ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ فیئر آف فیلئر اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھی میں ایک کام کروں گا کہیں ناکام نہ ہو جاؤں. ایون پھر اگر جائیں تو کہتے ہیں فیئر آف سکسیس بھی ہوتا ہے کہ ابھی میں کامیاب ہی نہ ہو جاؤں. لیکن کیونکہ بچپن سے ٹریننگ فیلئر کی ہے تو یہ چیزیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات کی سر آپ نے کہ اگر ہم کامیاب ہونے لگتے ہیں تو ہم بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہونے لگا ہے. ہاں, وہی کہتے ہیں نا کہ بھئی جب منزل قریب آیا جائے تو مجھے بہکا دینا. وہ تو کپ جو ہے وہ دیر از مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں کوئی کام خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سیلف اسٹیم کیا ہوتا ہے, کیسے تاخیر کی عادت جو ہے اس میں یہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے؟ سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کام کر سکتے ہیں, دیٹ از سیلف کانفیڈنس. لیکن آپ یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ اسکلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اسکلز ہونا از سم تھنگ ڈفرینٹ اور سیلف کانفیڈنس ہونا از سم تھنگ ڈفرینٹ. کیونکہ یہ ایسی ٹرمز ہیں یا ایسے جو ہے نا وہ ہمارے پاس سائیکولوجیکل جارگنس آ جاتے ہیں کہ جن کے درمیان کبھی کبھی ایک سائیکالوجسٹ ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہے نا وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہو کہ آیا ان چھوٹے چھوٹے ورڈس کے درمیان جو ہے نا وہ کیا ڈفرینس ہے. لیکن یہ تینوں کی تینوں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بہت زیادہ ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ ڈفر کر رہی ہوتی ہیں. آپ صبح اٹھ سکتے ہیں لیکن آپ کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہے یا آپ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کروا رہے ہو کہ آپ کے لیے کام کرنا بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکل ہو چکا ہوا ہے. تو سیلف اسٹیم کو آپ نے اگر جو ہے نا وہ ہائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی اسٹرینتھس پہ کام کریں. اور جو میرا اگر سجیشن ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ویکنیسز کو دیکھیں کہ کون سی ایسی ویکنیس ہے جو آپ کی سیلف اسٹیم کو لو کر رہی ہے. تو جب آپ اپنی ویکنیس پہ کام کرو گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی اسٹرینتھس کو بھی پہچانتے جاؤ گے. فرسٹ آف آل ورک اپون یور ویکنیسز اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو اسٹرینتھن یور سیلف اسٹیم.
ٹھیک ہے سر. سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے؟ سیلف اسٹیم ہے عزت نفس. ٹھیک ہے. تو انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کو لو کرنی چاہیے، تب دنیا اسے پسند کرے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ خود اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا یا وہ سمجھتا ہے کہ میں نااہل ہوں تو ظاہر ہے پھر وہ نااہل ہی رہے گا. یعنی یہ بھی بیلنس پہ ہونی چاہیے ورنہ وہ نرگسیت بن جائے گی. بالکل ایسی بات ہے. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ رکھیں کہ وہ اس میں ڈاما ڈول نہ ہو، وہ یہ کہے کہ میں کر سکتا ہوں. یہ آئی کین کا یہ آئی کین وہی اف یو آپ اگر کہتے ہیں کہ آئی کین تو آپ کر سکیں گے. اگر آپ کہتے ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ آپ کا سیلف کانفیڈنس ہے، آپ کی سیلف اسٹیم ہے. صرف میں یہ کام کر سکتا ہوں وہ آپ کی نرگسیت ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. دونوں سر آپ ٹیکنیکس کچھ دیں گے کہ یہ تاخیر کی جو عادت ہے اس کو کیسے کم کیا جائے یا ختم کیا جائے؟ اس کے لیے تو ایک صدف بتا رہی تھیں کہ آپ جو ہے اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں. چنکنگ اسے کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے اسے پورشن بنا لیں. اگر آپ نے سال کا پروگرام بنایا ہے تو آپ سال کا ایک دم شروع کرنے کے بجائے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کروں اتنا کام، تو اس کو ہفتوں میں مہینوں میں اتنا آپ نے کرنا ہے. آپ 5 منٹ رول بنا لیں کہ 5 منٹ کے اندر میں نے یہ شروع کرنا ہے. وہ ٹائم فکس کر لیں کہ اتنا ٹائم میں نے یہ کام کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کام نہیں کرتے کہ وہ ناپسندیدہ ہے، بورنگ ہے، تو اس کے لیے وہ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ایٹ اے بگ فراک ان دا مارننگ، کہ صبح ایک بہت بڑا مینڈک کھا لیں. کہ مینڈک کھانا کیونکہ مشکل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مشکل کام پہلے کر لیں. صحیح. اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹو ڈو لسٹ بنا لیں کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے. بے شک 20-25 آئٹم ہے، اس کاغذ پہ لکھ لیں. اس کو آپ کا جو ٹائم پلانر ہے اس پہ بھی آپ شفٹ کر سکتے ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں جو کام آپ دن میں کر لیں ان کو ٹک کر دیں، جو باقی رہ جائیں وہ نیکسٹ ڈے کی ٹو ڈو لسٹ میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹیک ایوری تھنگ ٹیک لائف ایز اے فن. اگر آپ لائف کو ایز اے فن لے کے چلیں گے، کام کو ایز اے فن لے کے چلیں گے تو آپ چل سکتے ہیں. اسی طرح ایک NLP میں ایک ٹیکنیک اسے کہتے ہیں گورڈیوا چاکلیٹ. وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے بچوں کو چاکلیٹ کھانا پسند ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایسا کام اپنے ذہن میں لائیں، ٹرانس میں جا کے جو کام کرتے ہوئے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کو اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں کہ جس سے آپ جو آپ کو ناپسند ہے، پھر جو آپ کو کام ناپسند ہے وہ ناپسند نہیں رہے گا اور آپ ایزیلی اسے کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ ٹیکنیکس آپ کی طرف سے؟ آپ اپنے آپ کو کنڈیشن کر لیں. کنڈیشن یور سیلف وتھ سم تھنگ وچ ول گیو یو پلیئر آفٹر کمپلیٹنگ دیٹ ٹاسک. اس کو ہم جو ہے نا وہ کنڈیشننگ کہہ دیتے ہیں. بیہیویئرزم کا جو ہے نا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ. اپنے آپ کو انعام دینا. اپنے آپ کو انعام دینا. آپ دیکھیں کہ آپ نے 20 منٹس پڑھا ہے، اب اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کیا انعام دینا ہے. جب آپ ریگولرلی اپنے مائنڈ کو کنڈیشن کرتے جائیں گے تو یہ چیز آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت 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 زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی جائے گی. اس کے بعد جب آپ نے کنڈیشننگ کو ختم کرنا ہوگا تو وہ بھی پھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ملٹیپل ٹاسک کے اندر جو ہے نا وہ انگیج کرنے. بہت زیادہ دفعہ مطلب اٹ از اے میتھ ایز ویل کہ ملٹی ٹاسکنگ از ناٹ گڈ، بٹ ابھی کے جو ریسنٹ ریسرچز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی چاہیے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ ہائی ہوتا جاتا ہے، وہ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. لیٹس سپوز کہ اگر کوئی بھی CSS اسپائرنٹ ہے اور وہ صرف جو ہے نا وہ 10 دن کے جو ہے نا وہ 5 سے 6 گھنٹے صرف اور صرف پڑھے، اس کے علاوہ اور وہ کوئی کام نہیں کر رہا، وہ بوریت کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ نے CSS اسپائرنٹ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ 2 سے 3 ملٹیپل ٹاسک کے اندر جو ہے وہ انوالو کر لیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بک ریڈنگ بھی کر رہے ہو، آپ ساتھ یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہو، آپ سوشل میڈیا سے بھی جو ہے نا انفارمیشن گین کر رہے ہو، اور ساتھ آپ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بھی جو ہے نا وہ انوالو ہو رہے ہیں، آپ گاسپس پہ بھی جا رہے ہو، آپ کا سوشل انٹریکشن لائک یو آر گیننگ سم تھنگ فرام ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف یور لائف، اور ملٹی ٹاسکنگ آپ کی ہو رہی ہے، ورنہ آپ ٹنل میں پھنس جائیں گے ایک جگہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ اسٹیگننٹ ہو جاؤ گے. تو وہاں وہ چیز آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہائی کرواتی جائے گی. اس کے بعد ایک جو بہت اچھی چیز جو ہے نا وہ مانی جاتی ہے کہ آپ اپنے گولس کو جو ہے نا وہ شارٹر پیریڈ میں رکھیں، کہ جو چیز آپ نے 30 ڈیز کے اندر کرنی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ 20 ڈیز میں کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا انٹرسٹ لیول ہے وہ مینٹین رہے گا، ورنہ 30th ڈے پہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ فرسٹ ڈے پہ آپ کا گول کیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ 20 ڈیز کے اندر اپنی اس چیز کو جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی بوریت جو ہے وہ آپ کے گول کے درمیان جو ہے وہ حائل نہ ہو سکے، اور آپ سائیکولوجیکلی اتنا اسٹرینتھن ہو کے موٹیویٹڈ ہو کے کام کریں کہ اور پھر جو 10 دن بچ جائیں اس کے اندر آپ ایک نیا گول اسٹارٹ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھا لگا، بہت زبردست ٹیکنیکس تھی. اگر ہم سم اپ کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں
اس کے بعد کاموں کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے، چنکنگ کرنی ہے، اس کی ٹو ڈو لسٹ بنانی ہے، آپ نے اپنے آپ کو یہ گولز بتانے ہیں کہ کون سا کام آپ نے کب کرنا ہے، اپنے آپ کو آپ نے وقت دینا ہے کہ آپ اس کو کب سٹارٹ کریں گے، یعنی جب گولز آپ کے سیٹ ہو گئے تو 5 منٹ میں، 1 دن میں، 2 دن میں، یعنی وہ آپ کب کام کریں گے۔ اس کے بعد جب وہ آپ کام اچیو کر لیں گے تو آپ نے اپنے آپ کو شاباش بھی دینی ہے۔ ایک سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہم اکثر کرتے ہیں، جو کام کرنے لگتے ہیں، وہ ہم بار بار ڈریگ ہو جاتے ہیں، اور ڈریگنگ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ موبائل ہے۔ تو جب آپ کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہوں تو اس کو آنسر مشین پہ رکھیں، سائلنٹ رکھیں، یعنی بار بار آپ نے موبائل کی طرف ڈیویٹ نہیں کرنا تاکہ وہ چیز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ امید ہے کہ یہ جو ہماری چھوٹی سی ڈسکشن تھی تاخیر کی عادت کو ریزالو کرنے میں، یا یہ جو ہرڈلز ہماری زندگی میں آتی ہیں اس کو ریزالو کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے